بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو گولڈن ہب کی طرف سے السلام علیکم۔ مشہور صوفی بزرگ اور شاعر حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ماہ شعبان المعظم 513 ہجری کو ایران کے شہر نیشا پور کے قبضہ کندکر میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام محمد بن ابو بکر ابراہیم کنیت ابو حامد یا ابو طالب لقب فرید الدین اور تخلص ستار ہے۔ آپ ماہر طبی ادویات، صاحب دیوان، فارسی شاعر، بہترین ادیب و مصنف اور عارف ربانی تھے۔ بے شمار اقارب مشائخ کی صحبت سے فیضیاب ہوئے اور ان کی اہل طریقت کی 400 کتابوں کا مطالعہ فرمایا اور 17 سال تک آپ اہل اللہ کے حوالوں اثار جمع کرتے رہے۔ عطر فروشی آپ کا بھائی پیشہ تھا، جس سے عطار تخلص کے طور پر لکھتے تھے۔ آپ نے اپنی ابتدائی عمر میں اسی عطر کی دکان پر کام کیا۔ اس دوران طب پڑھی اور بحثیت طبیب خدمت خلق کرنے لگے۔ آپ ابتدا میں ہی فارغ البلاغہ تھے، اس لیے دوسرے شعراء کی طرح انہیں شاعری کا پیشہ ذریعہ معاش کے لیے نہیں اپنانا پڑا۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ عمر سے شباب تک علوم فنون کی تحصیل میں مصروف رہے۔ ان کے مختلف علوم، جن میں چند مشہور قرآن و حدیث، فقہ، طب اور ادب میں مہارت حاصل کی۔ آپ کے اشعار میں مذکور علوم و فنون کے اثرات اور نمایاں نظر آتے ہیں۔ شیخ فرید الدین عطار جوانی کے دنوں میں اپنے والد مرشد قطب الدین حیدر کے فیض سے فیضیاب ہوئے اور انہی کی نگرانی میں توصیف و معرفت کے مدارے طے کیے۔ بچپن سے ہی آپ کو درویشوں اور صوفیوں کے پاس بیٹھنا پسند کرتے تھے۔ آپ نے معرفت و سکون کے مناظر طے کرتے ہوئے اپنی زندگی اور پیش رو صوفیاء اور علماء کے حالات و کوائف کو بھی جا بجا ذکر کیا۔ اپنی عمر اور عشق و محبت کے پیچیدہ مناظر کو کن حالات میں طے کیا، اس کا ذکر ان کی تخلیقات میں جا بجا ملتا ہے۔ آپ کی توبہ اور طریق الدنیا ہونے کا ایک واقعہ عام تذکرہ نگاروں نے درج کیا ہے۔ شیخ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک روز شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ اپنی دکان کے کاروبار میں مصروف تھے۔ دکان کا مال سنبھال رہے تھے اور روپے پیسے کے الٹ پھیر میں مشغول تھے کہ اچانک ایک درویش آیا اور اس نے اللہ کے نام پر خیرات کا سوال کیا۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ اپنے کاروبار میں مصروف تھے۔ درویش کی سرداب پر کوئی توجہ نہ دی، بلکہ روپے پیسے کے ریل پھیل میں لگے رہے۔ صدا لگانے والے درویش نے کہا کہ دنیا میں اس قدر لگے ہوئے ہو تو آخر آپ کو موت کب آئے گی؟ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے غصہ میں جواب دیا جس طرح تمہیں موت آئے گی مجھے بھی اسی طرح موت آئے گی۔ صدا لگانے والے درویش نے کہا کہ میری طرح مرنا چاہتے ہو؟ یہ کہہ کر درویش نے اپنا لکڑی کا پیرا سرانے رکھا، زمین پر لیٹا، زبان سے کلمہ پڑھتے ہوئے دہی اجل کو لبیک کہا۔ آپ یہ منظر دیکھ کر دنیاوی کاموں سے دستبردار ہو گئے۔ سارا شفا خانہ دوسرے باب دنیا کے لوگوں میں لٹا دیا اور عشق الہی کی دکان پر آن بیٹھے۔ آپ کا شمار مشرق علماء میں ہوتا ہے، جن کے پندوں نصاحت سے صرف اہل مشرق نہیں بلکہ اہل مغرب کے بسنے والوں نے بھی فیض حاصل کیا۔ آپ کو بارگاہ رب عزت سے ایسے حیات جدواں نصیب ہوئی کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اور زیادہ روشن ہوتی جاتی ہے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ محض ایک ادیب اور شاعر کے سلسلے نہیں بلکہ ایک علم و توصیف اور علم اخلاق کے ایسے نام استاد مانے گئے جن کے ذریعے اقبال آج بھی دنیا اپنے سر دھنتی ہے اور انشاءاللہ دھنتی رہے گی، کیونکہ آپ کا علمی خاصہ اور اثر آج بھی فارسی شاعری اور صوفیانہ رنگ میں نمایاں ہے۔ آپ نے شیخ رکن الدین سقاف رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کئی سال برس کیے اور علوم طریقت میں مہارت حاصل کی۔ آخرکار حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت شیخ موجود الدین بغدادی خوارزمی رحمۃ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آگے چل کر سکول و مرافق کے مراتب طے کیے کہ خود مرشد کے لیے بیعت سے فخر ہوئے۔ آپ مشہور مشائخ اور بزرگ دین کی صحبت میں بیٹھے رہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا روم کہا جاتا ہے۔ وہ اپنے بچپن میں شیخ عطار کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت شیخ عطار نے اپنا رسالہ اسرار نامہ ان کو دیا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی عارف باللہ اور معرفت سلوک کے دلدار عطا کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میری شاعری میں مٹھاس سی مٹھاس ہے، لیکن میری شاعری کا اصل منبع و مجرا شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے۔ شاعری کے میدان میں خود کو میں شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا غلام تصور کرتا ہوں۔ اس کو سے عطار کی فضیلت و برتری کا اندازہ لگانا کوئی مشکل کام نہیں۔ تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ آپ نے دنیا کے مختلف ممالک کا سفر کیا۔ اس دوران معروف معرفت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ صرف عارفوں اور صوفیوں کے حالات کی جستجو میں نہیں لگے رہے بلکہ خود بھی معرفت کی منازل طے کرتے رہے۔
شیخ فرید الدین حطار رحمۃ اللہ علیہ نے مصر، دم عشق، مکہ، ترکستان اور ہندوستان کا سفر کیا۔ ان سفار نے شیخ فرید الدین حطار رحمۃ اللہ علیہ کو جلابش کی اور انہوں فضلہ کی صحبت کا خاصا اثر قبول کیا۔ حطار نے سلوک و معرفت کی اشراط کی منازل طے کرتے ہوئے جو بزرگی اور شہرت ناموری حاصل کی، اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے حضرت مولا جلال الدین رومی نے آپ کی بہت تعریف کی۔ حضرت شیخ فرید الدین حطار رحمۃ اللہ علیہ نے عشق کے ساتھ شہروں کی سیر کی، مگر ابھی تک اونچا عشق کا ایک گوشہ بھی طے نہیں کر پائے۔ حضرت شیخ فرید الدین حطار رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی تجربات کا ایک سمندر ہے۔ آپ کی تنلیف پند نامہ ایک مختصر سی کتاب ہے، لیکن اس میں آپ نے زندگی گزارنے کا جو ہنر پیش کیا ہے، اس پر عمل آوری کے ذریعے زندگی بامقصد اور خوشگوار بنائی جا سکتی ہے۔ شیخ حطار رحمۃ اللہ علیہ کا شکار منطق و تحریر ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے توصیف کے مسائل کو تمثیل کی صورت میں بیان کیا ہے۔ الغرض اپنے نظم و نثر میں بہت سی نصیحت چھوڑی۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے توصیف کے جو مسائل بیان کیے وہ زیادہ دقیق نہیں، انداز بیان زبان اس قدر صاف اور آسان ہے کہ وصف کا گویا ان پر خاتمہ ہو گیا۔ آپ نے توصیف کے گہرے اور نازک مسائل کو بھی اس بے تکلفی اور رومانی اور سادگی سے کرتے ہوئے نثر میں بھی اس سے زیادہ صاف اور آسان ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی کوئی تخلیق بھی اعلیٰ قسم کی تھی۔ یعنی روزے کی حقیقت یہ ہے کہ آپ نے روزے کی حقیقت بیان کرتے فرمایا، روزے کی حقیقت یہ ہے کہ دل کو ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رکھا جائے اور مشاہدہ انوار ہی افطار کی حقیقت ہے۔ حج کیا ہے؟ حج یہ ہے کہ اپنی انا اور اپنی وجود کی نفی کر دی جائے اور اپنے وجود سے ہادی مطلق کی طرف سفر اختیار کیا جائے۔ وحی کی تحقیق حقیقت یوں ہے کہ تمہارے دل میں جو اسرار البیہ ہیں موجود ہیں، ان کو نقاب کشائی کی جائے۔ آپ کی شہادت کا واقعہ تذکرہ نگاروں نے اس طرح لکھا کہ تتاریوں کے ایک ہنگامے میں ایک سپاہی نے شیخ کو گرفتار کر لیا۔ ایک راہگیر نے بڑھ کر کہا کہ دیکھنا، اس مرد ضعیف کو قتل نہ کر دینا، 10,000 اشرفیاں نقد دیتا ہوں اور ان کو چھوڑ دو۔ شیخ نے کہا خبردار، اتنے پر مجھے فروخت نہ کر دینا، میری اس سے کہیں زیادہ قیمت ہے۔ سپاہی خوش ہو کے سے بھی زیادہ دولت ہاتھ آئے گی، اور وہ بھی بالکل مفت آگے بڑھ گیا۔ آگے ایک اور شخص ملا، اس نے کہا کہ میاں سپاہی، اس بوڑھے کو مجھے دے ڈالو، میں اکٹھا گلاس کھاس کا اس کے معاوضے میں دیتا ہوں۔ شیخ بولے ہاں دے ڈال، کہ میری قیمت اس سے بھی کم ہے۔ سپاہی کے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ 10,000 اشرفیاں ملتی تھیں اور وہ نالی چھڑا کر وہی سرطان سے جدا کر ڈالا۔ آپ نے 29 ربیع الثانی 627 ہجری میں جامع شہادت نوش فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر 114 سال تھی۔ آپ کا مزار محلہ شاد باغ نیشا پور ایران میں مجور و خواص و عام ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید اچھی اسلامی واقعات اور انبیاء اکرام اللہ کے ولیوں کی قصے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس دعا کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔